ہے ہاتھ میں قلم اور ذہن میں بس نام تیرا. سوچتا ہوں کہ میری سوچ مختصر اور بلند مقام تیرا. اے ابن حسنین ہو مجھے وہ اشارہ عطا کہ تیری مدحت کروں اور پا سکوں انعام تیرا. جب کبھی غموں سے تھک جاتا ہوں اے سید، میں دوڑ کے آپ کے قدموں میں آ جاتا ہوں اے سید. میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں حال میرا، پھر بھی سنانے آتا ہوں رو داد مکمل اے سید. ہم ہیں کہ جسم و روح کے بیمار بندے، تم ہو کہ جانتے ہو ہر مرض کی دوا کرنا اے سید. اور مقام آپ کا عقل ناقص میں سمائے کیسے کہ ارے آپ تو حسنی بھی حسینی بھی اے سید. سرکار کی حاضری دینا بھی ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے، اور یہ وہ دلوں کی میل دور کر دیتے ہیں، وہ آپ کے اندر صفائی کرتے ہیں روحانی طور پہ جسمانی طور پر جو آپ کو محسوس ہوتی ہے. السلام علیکم یا علی مدد. آج کا دن میرے لیے بڑا خاص ہے کیونکہ آج میں ایک ایسے خاص انسان سے آپ کا تعارف کروانے والا ہوں اور ان کا تعارف آپ سے کروانے والا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی یہاں وقف کر دی. کہاں وقف کر دی؟ عبداللہ شاہ غازی سرکار کے در پر. یہ کس طرح اس طرف راغب ہوئے اور کس طرح ان کی زندگی جو ہے وہ تبدیلی کی طرف گامزن ہوئی اور کن نشیب و فراز سے یہ ہوتے ہوئے آج کے دن یہاں پہ موجود ہیں. اور آج کے دن یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو بابا یعنی کہ عبداللہ شاہ غازی سرکار کے ان خاص خادمین میں ہیں جنہیں ایک نظر دی گئی ہے، ایک سننے کی طاقت اور اس طرح بہت سی کوالٹیز ان کے اندر موجود ہیں جو ایک اہل نظر ہی دیکھ سکتا ہے اور اسی کو سمجھ میں آ سکتا ہے. کس طرح یہ اپنے مالک یعنی کہ اپنے سرکار کی در کے لوگ جو آتے ہیں دور دراز سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں بہت ساری چیزوں سے باہر نکالتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو بھی سیف کرتے ہوئے باقی چیزوں کی طرف بڑھتے ہوئے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی فریب کے وہ ایمانداری کے پرچم انہوں نے اپنے سر پہ بلند کیے ہوئے ہیں جو آج اس بات کی دلیل ہے کہ عبداللہ شاہ غازی سرکار کی جو مینجمنٹ ہے، جو دربار ہے، یہ باقی درباروں سے بہت مختلف، بہت آسان اور بہت پر نور نظر آتا ہے. اور یہاں پہ رحمت برستی ہوئی بھی نظر آتی ہے. جیسے ہم آئے تو بارش سے جو ہے وہ شروع ہوئی اور ہم خود بھی بھیگے اور ہم نے بولا واہ غازی سرکار آپ کی رحمت، جنہوں نے ہمیں پہلے رحمت سے ہمیں نوازا اور پھر ہمیں عقل اور دانائی دی. تو آج میں آپ کا تعارف کراتا ہوں یہاں کے ایک خاص و خاص خادم سے
جو خود اپنا تعارف کرائیں گے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. کیا حال چال ہے جی آپ؟ اللہ کا کرم ہے. سرکار آپ اپنا تعارف کرائیں گے. جناب میرا نام حاجی محمد آصف ہے اور میں یہاں پہ تقریباً کوئی 34 سال سے ہوں. 34 سال 30 سال ہو گئے مجھے. تو یہاں پہ بہت سارے ایسے واقعات میری نظروں سے گزرے بھی کیا میرے ساتھ پرسنل بھی ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو تھوڑا سا بیان کروں گا اگر تو آپ تھوڑا سا ٹائم آپ کا. بالکل، آج آپ ہی کے لیے آیا ہوں میں. ٹائم لوں گا. یہ بات جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ تقریباً 93 کا ہے. صحیح. 93 کا ہے. یہاں پہ میری آنے کی روٹین وہی تھی. میں ایک بندے کے پیچھے لگ گیا ادھر. میں اس بندے کا نام نہیں ظاہر کروں گا. میں اس بندے کے پیچھے لگ گیا. یقین کریں کہ جب میں اس بندے کے پیچھے لگا میرے 3 مہینے کے اندر میری نوکری چلی گئی، میرا گھر چلا گیا، میرا جو بیلنس جو بھی حساب کتاب کا سب جاتا رہا. مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں کیا ہو گیا. جہاں پہ ایک صاحب نظر آتے ہیں ہم ان کی بڑی عزت کرتے تھے. وہ گرمی سردی صرف ایک ململ کا کرتا ہاتھ سے بنا ہوا پہنتے تھے. تو وہ مجھے دیکھ کے اکثر ہنسا کرتے تھے. تو میں جس بندے کے پیچھے لگا تھا اس بندے کو یہاں پہ نمودار کرنے والا میں ہی تھا اور اس کو سنبھالنے والا بھی میں ہی تھا. مگر بعد میں میرے کو سمجھ لگا کہ یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے. صحیح. تو میں ایک دن بہت پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا. میرا سب سے چھوٹا لڑکا اس ٹائم میں تقریباً کوئی سال کا تھا. آپ یقین کرو کہ میری کس طرح حالت ہو گئی کہ 17 دن میرے گھر میں کھانا نہیں پکا. صحیح. میں آدھا کلو دودھ لیتا تھا، اس بچے کو آدھا کلو دودھ میں پانی ڈال کے اس کو ہم پلایا کرتے تھے. اور ایک سالن میں ہم 2 میاں بیوی 2 بچے بڑے والے 2 میاں بیوی ایک سالن میں 4 روٹی ہم کھایا کرتے. 17 دن ہم نے اس طرح گزارے. جب 18واں 19واں دن ہوا تو میں ادھر پریشانی میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ بابا آئے گئے. بابا شرافت نام تھا ان کا. قاسم بابا نام تھا. قاسم بابا نام تھا. وہ آ گئے تو مجھے انہوں نے یوں دیکھا تو مجھ سے کہنے لگے بابو 2 کشتیوں میں پاؤں نہ رکھو ڈوب جاؤ. اب وہ کہہ کے میرے پاس سے چلے گئے اور مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ یہ انہوں نے کیا بات کی. میں نے کافی دیر بیٹھا سوچتا رہا کہ انہوں نے کیا بات کی. خیر جب میری اپنے کام میں مصروف ہوں جب میں جانے لگا تو مجھے پھر رات کو ایک خواب آیا. میں سمندر میں کشتی میں بیٹھا جا رہا ہوں اور مجھے کشتی کلٹی ہو گئی ہے اور میں گر گیا ہوں اور مجھے کسی نے یوں ہاتھ ڈال کے اٹھا کے بٹھایا. بولا تیرے کو تو ادھر بٹھایا تو ادھر کدھر جا رہا ہے. صحیح. بس وہ دن اور آج کا دن میں نے اس بندے سے بالکل کٹ کی. اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اسی جگہ سے نواز دیا اور پھر میں آج اپنی جگہ میں کھڑا ہو گیا. صحیح. آج اس بات کو گزرے ہوئے 18 سے 19 سال ہو چکے ہیں. 20 سال. جبکہ یہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. یہ میری ذات سے واقعہ ہے. میں کسی کی اور کا نہیں حوصلہ دے رہا، میں اپنی ذات کا بتا رہا ہوں. پھر ادھر ایک یہ واقعہ کے بعد اس شخص سے میں ہمارا ختم ہو گیا. اس کا آنا جانا بہت ہو گیا. اس کی ایک ٹیم تھی. میری اپنی ایک نظر ہے کہ ایک ٹیم ہو
1000 آدمی کا مجمع ہو، اس میں سے اگر ایک آدمی غائب ہوتا ہے تو اس بندے کا دماغ خراب ہے۔ اگر 1000 میں سے 2 آدمی اس کے پاس رکتے ہیں اور 99 آدمی اس کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو وہ مجمع خراب ہے۔ صحیح۔ اس بندے میں مغروری آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ادھر سے ایسا دکھایا ہے کہ اس کی نو انٹری ہو گئی ادھر۔ صحیح۔ وہ نہیں آ سکتا، اس کے بندے آتے ہیں، وہ خود نہیں آ سکتا، خود نہیں آ سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے رب العالمین۔ میری یہ دلی دعا ہے، میں اس کی بد دعا نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی دعا کر رہا ہوں کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے۔ تو رب العالمین ہے کرم کرنے والا۔ ہم تو یہاں فیض بانٹنے کے لیے بیٹھے، کسی کو بد دعا یا کسی کو زبردستی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ صحیح، یہ چیز ہے۔ آپ نے ایک لمبا عرصہ سرکار کے ساتھ گزارا ہے جی اور بہت ایسے ہاں، لوگوں کو دیکھا ہے جو نا امیدی میں بھی آئے، امید لے کے ہاں، گئے۔ یہی بات میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ جی ایک بندہ تھا، اس کے دل میں سوراخ تھا اور وہ یہاں سے سلام کر کے جا رہا تھا لندن آپریشن کرانے کے لیے۔ ادھر ان کی ڈاکٹر سے اپارٹمنٹ بھی ہو گئی تھی اور دن بھی طے ہو گیا تھا کہ اس دن اس کا آپریشن ہوگا۔ بس میرے کو ایسے ہی ایک بشارت ہوئی کہ وہ چلے گئے۔ دوسرے دن میرے کو بشارت ہوئی کہ یار ان کو ایک پانی دو چشمے کا، کہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک، میں نے پانی منگوایا، ان سے رابطہ کیا تو میں نے بولا بھائی بچہ کہاں ہے؟ بولا جی وہ تو چلا گیا۔ میں نے کہا یہ پانی والی بوتل آپ کسی طرح اس کو پہنچاؤ اور 8 دن پلا کے اس آپریشن کو آپ ڈیلے کرو اور 8 دن کے بعد رکھنا۔ پہلے آپ پانی پلاؤ، پھر اس کا چیک اپ کراؤ، اس کے بعد آپریشن کرائیے گا۔ صحیح۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا جی آپ کو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ صحیح۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 8 دن انہوں نے پانی پلایا۔ جب انہوں نے اس کا چیک اپ کرایا تو سراغ تھا ہی نہیں، اور میرا دل ہی نہیں لگتا اگر میں نہیں آؤں۔ ماشاءاللہ یہاں کی انتظامیہ ہے، بہت سارا تعاون کرتی ہے، ہم بھی ان سے تعاون کرتے ہیں، وہ ہم سے بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں۔ اسٹاف کے معاملے میں ہم ان کے معاملات میں کبھی دخل اندازی نہیں، یعنی ان کا کام جانے، ہم اپنی خدمت سے کام کرتے ہیں، اپنی خدمت کر کے دل مطمئن ہوتا ہے، گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ یہاں کی ایک روایت ہے کہ یہاں آؤ گے تو سکون پاؤ گے اور کچھ لے کے جاؤ گے۔ یہاں پہ ہمارے ایک ساتھی تھے، بڑے خدمت گار تھے، وہ یہاں آیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ خدمت کیا کرتے تھے۔ اس دن میں اچانک کھڑا تھا، کوئی رش نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، بس یہ ہم دو۔ میں نے ان سے کہا جی آپ سر کیسے؟ بولا یار ایسی دل خراب ہوا، میں آ گیا۔ اب جیسے آپ مجھ سے بات کر رہے ہو ایسے کھڑے مجھ سے بول رہے تھے، ایک لمحے کے لیے لائٹ بند ہوئی اور وہ میرے ہاتھ میں گر گیا، ادھر ہی انہوں نے دم دیا۔ یہ واقعات بہت ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو اس در سے فیض آپ کرے رب العالمین، دلی دعا ہے۔ صحیح۔ کچھ اس کے علاوہ ایسی اس کے علاوہ یہاں پہ بے اولاد بہت آتے ہیں، بے اولاد بہت آتے ہیں، جن کا کاروبار نہیں چلتا وہ بھی آتے ہیں، جن کے نوکریاں نہیں ہیں وہ لوگ بھی آتے ہیں۔ اگر زبان سے نکل گیا نا کہ جا بیٹا تیرا کام ہو جائے گا جا، اور وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، ان کی نسبت سے کر دیتا ہے۔ ادھر ایسے ایسے بندے آتے ہیں کہ میرے کو نہیں یاد کہ میں نے کبھی ان کو بولا تھا کہ جاؤ تمہارے گھر اولاد ہو جائے گی، آج 4 بچے لے کے آتے ہیں۔ یہ صحیح، یہ ان کا کرم ہے، میرا نہیں۔ ان کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، بس ووٹ کرتے کریں۔ صحیح۔ سر جی، جو آپ نے ایک لمبا عرصہ یہاں پہ گزارا، آپ نے تو ابھی جو موجودہ مزار ہے، آپ نے اس سے پہلے والا، اس سے پہلے والا، اس سے پہلے والا بھی دیکھا ہوگا۔ میں نے تین دیکھی ہیں، تین دیکھے۔ جب آپ آئے تو اس وقت یہاں کی کیا صورتحال؟ یہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ چھوٹی سی جگہ تھی اور یہ پوڑی کا تو کچھ حصہ باقی ہے، سیڑھی، ہاں سیڑھی، یہ بس یہ ٹکڑا رہ گیا ہے، باقی یہ سارا بند تھا۔ یہ جدھر ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں
یہ پہاڑ تھا، یہ پہاڑ تھا، یہ پہاڑ تھا، یہ پہاڑ تھا، یہ ساری جگہ ہم پہاڑ 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 کے اوپر تھا۔ صحیح۔ تو یہاں پہ ایک بابا جان کی کرامت کا ایک چشمہ بھی ہے، اس چشمے کا کچھ واقعہ کچھ یوں ہے، اس چشمے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہاں پہ جب حضرت نے آ کے قیام کیا تو ان کے مریدین جو تھے انہوں نے کہا حضرت یہاں پانی کی تکلیف ہے، پینے کا پانی نہیں تھا، یہ پورا سارا سمندر ہی سمندر تھا۔ تو ایک مغرب سے پہلے یہاں پہ کوئی گاڑی آ گئی تھی کہ مغرب کے بعد یہاں گاڑی نہیں آتی، تو پتھر کی سیڑھیاں تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ رجحان لوگوں کا بڑھا تو اس کو گورنمنٹ نے بھی تعاون کیا، تو اس کو سیڑھی بنائی گئی، باقاعدگی کے ساتھ سیڑھی بنائی گئی۔ تو چلتے چلتے وسیع کرتے کرتے آگے بڑھا یہ معاملات، اور اب یہ اتنا بڑا وسیع کر دیا کہ مگر ابھی بھی پبلک کا طوفان جب آتا ہے تو نہیں سنبھالا جاتا، ابھی بھی عالم یہ ہے۔ میں نے ابھی خود دیکھا بھی، ہم آئے تو پوسٹر 4-5 جو ہیں کراچی کی نہیں تھی، بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں جی، بڑی دور سے لوگ آتے ہیں۔ ہندوؤں کو تہوار ہو تو وہ یہاں آنا نہیں چھوڑتے، میگواروں کا تہوار ہو، عیسائیوں کا تہوار ہو، وہ آنا نہیں چھوڑتے، سکھوں کا تہوار ہو وہ آنا نہیں چھوڑتے، فرقہ جعفریہ کا کوئی تہوار ہو وہ آنا نہیں چھوڑتے، اہل سنت کا تہوار ہو وہ آنا نہیں چھوڑتے۔ ہر مذہب کا بندہ آتا ہے اور ہر مذہب کا آدمی عقیدت رکھتا ہے اور ہر مذہب کا آدمی ان سے لو لگتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ظاہر ہے آپ اتنے پرانے ہیں، یہاں آ رہے ہیں، جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں نے پوچھا، ساتھ میں ایک مندر بھی ہے، تو یہ ایک ہی چوٹی پر ہیں؟ نہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ مندر یہاں پہ جو پاکستان بننے سے پہلے چاہے کوئی راجہ مہاراجہ تھے ہندو، انہوں نے یہ بڑا مندر بنایا تھا۔ میں ادھر گیا نہیں ہوں، سیدھی بات آپ کو بتاؤں، مگر یہ ہے کہ وہ بڑا مندر کھلواتا ہے ہندوؤں کا بڑا مندر ہی یہ کھلواتا ہے۔ اچھا، جیسے ابھی ایک میلہ چل رہا ہے یہاں پر، جی ان کا ٹھیک ہے، ہندوؤں کا میلہ چل رہا ہے۔ نہیں، ان کا یہ طاہری لال بابا، یہ بابا، ہاں اس بابا کی میں آپ کو ایک بات تھوڑی سی سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے، یہ بابا کی گدی جو ہے نا لال شہباز سے ہے، صحیح، بلندر شہباز سے ہے۔ یہاں پہ جو جھاڑو والے خدمتگار ہیں، جو صبح کی خدمت کرنے والے ہیں، وہ انہی میں سے 2 بندے ہوتے ہیں۔ صحیح، انہی کے 2 بندے ہیں جو صبح کی دستار بناتے ہیں، صبح کو اس کی خدمت کرتے ہیں، پھول چینج کرتے ہیں، چادر چینج کرتے ہیں، پھر وہ صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ صحیح۔ ان میں سے یہ بابا لال یہاں پہ ان کو شفٹ کیا گیا تھا۔ یہ پچھلی سائڈ پہ ان کا حجرہ تھا، وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو ان کا وصال ہوا تو ان کو پھر یہاں پہ دفنایا گیا۔ واپس یہ سیون نہیں ہے، یہ ان کی گدی میں سے یہ وہ ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو بھی ملنگ آتے ہیں صبح فجر کے وقت، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جی، اور پھر غسل کے ٹائم بھی، اور یہ جو ان کے اپنے ڈیوٹیاں طریقہ لگی ہوئی ہیں، یہ نادر شاہ کی طرف سے لگی ہوئی نادر شاہ کی طرف۔ تو ایک تو بالکل سیڑھیوں کے نیچے اتر کے ہے، وہ انہی کے خادم بیٹھے ہوئے، یہ وہی، اور پیچھے بھی انہی کا ہی سلسلہ ہے انہی کا سلسلہ۔ کہ میں نے خود اپنی نظروں سے بھی دیکھا ہے، بس لوگوں کے لیے ہے کہ میں نے دیکھا ہے عبداللہ شاہ غازی سرکار کے بارے میں کوئی نیگیٹو بولے، کوئی برا بولے، کہیں پہ بھی بولے، اس کو ضرور میں نے دیکھا اس کو مار پڑتی ہے یا اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ میں حضرت آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ابھی ہم جیسے آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، ہم باتیں میں لگے ہوئے تھے، ہم اس کی توجہ نہیں دے رہے تھے۔ اس بندے نے بھی یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ جو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، میں اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا تھا، اس بندے نے سلام پھیر کے اس آدمی کی طرف یوں کر کے 3 دفعہ کیا۔ وہ آدمی کچھ دیر میں اٹھا، سیڑھی اترنے لگا تو ادھر سے اس کی کلا بازی لگی تو لاسٹ سیڑھی کے اخیر پہ جا کے رکا۔ 120 سیڑھی ہے یہ، اور وہ آدمی آج تک نہیں چڑھا، میری نظروں میں آج تک اس کی تصویر ہے۔
مگر وہ آدمی جس نے یوں کر کے کیا وہ بھی میرے کو نظر نہیں آیا آج تک. وہ خدا جانے کیا تھا, وہ خدا جانے کیا تھا. یہاں پہ معاملات بہت سارے جو ہے نا, دیکھنے والی نظریں جو ہے نا ہمارے پاس گناہگاروں کے پاس کم ہے. صحیح بات آپ کو بتاؤ. صحیح. ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں, فیض لے کے دوسرے چلے جاتے ہیں. صحیح. اچھا, پہلے تو یہ جو چراغ ہے یا اگربتی ہے یہ پہلے بالکل سرکار کے دربار کے ساتھ ہوتی تھی. یہ میں آپ کو باتیں بتاؤں, پرانے ٹائم کی بات. جی جی. مورا بنا ہوا تھا, اس میں چراغ جلتا تھا. اس لیے جلتا تھا کہ یہاں لائٹ نہیں تھی. 1285 سال ہو گئے. جی جی. اس ٹائم کے ادھر لائٹ تھی اور چاروں طرف سمندر ہو, پھر لائٹ کدھر ہو. وہ چراغ اس کی رہنمائی کرتا تھا کہ یہاں پہ کوئی آرام فرما ہے. صحیح. یہ وہ ادھر سے چراغ کی یہ نسبت ہے, یہ وہاں پھر آ کے ادھر شفٹ کیا. ادھر رش زیادہ ہو جاتا تھا, اس لیے ہم لوگوں نے ادھر شفٹ کر دیا. صحیح. اور یہاں کی یہاں کی گورنمنٹ کا, یہاں کے اوقاف ڈپارٹمنٹ کا ماشاءاللہ بہت سارا ہاتھ ہے. ہمارے صاحبوں کا بہت سارا خیال رکھنے. اگر وہ نہ رکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنی کلیننگ آپ کو نظر آ رہی ہے, کتنی صفائی ستھری نظر آ رہی ہے. ہر چیز آپ کو کلین نظر آئے گی. یوں ہی لگے گا یار یہ کل لگی ہے. صحیح. کیا وجہ؟ ہمارے جو ٹیچر ہیں یہاں کے ماشاءاللہ بڑے ٹیچر ہیں اوقاف کے, وہ ماشاءاللہ سب توجہ دیتے ہیں اس کی. صحیح. اور ان کے ساتھ ہم بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں, اور کچھ ہم بھی اس دائرے خیر میں حصہ ملاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی. اچھا سر جی, جب آپ اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں, کچھ آپ سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں, یہ اس ٹائم میں وہاں کھڑا ہو کے بندوں کو ڈیل کرنا نا, یہ انہوں نے ہی سکھایا ہے. کوئی آدمی میری نظر سے 10,000 آدمی بھی گزرے گا نا, کوئی آدمی مجھے برا نہیں کہہ کے جائے گا, یا کوئی عورت میرے پہ یوں کر کے انگلی نہیں اٹھائے گی کہ اس بندے نے میرے کو غلط کہا. کیا وجہ؟ کہ میں اپنی گھر والی کینٹین بنا کے پھر چلتا ہوں. صحیح. یہ میرا شروع سے اصول تھا. پھر میں جب بالکل اس میں تھا تو میں اس طرف توجہ نہیں دیتا تھا کہ میرے پہ یہ انگلی اٹھے گی. اب اس عمر میں آ گیا ہوں کہ میرے پہ کوئی انشاءاللہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہاں حاجی کے نام سے مشہور ہیں, اور انہوں نے جو باتیں بولی واقعی روح کام جاتی ہے. جیسے ان کے رونٹے کھڑے ہوئے تھے. یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی. ان کے پیچھے جانا, ان کو دیکھنا, ان کو سہنا, اور ان کی انٹینسٹی یا جو پاور جس طریقے سے آ رہی ہوتی ہے اس بزرگ کی, اس کو سہنا ہر کسی کی بات نہیں ہوتی. سلام ہے ان کو جو کئی سالوں سے یہ ڈیوٹی ایمانداری سے دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہاں پر دل سے رکھا ہوا ہے, دماغ سے نہیں. اس لیے یہ صاحب جو ہے اپنے آپ کو عیاں نہیں کرتے لوگوں کے سامنے. آج پہلی بار یہ میرے سامنے ایسے ہوئے, وہ بھی میں نے اندر سرکار سے دعا مانگی کہ مجھے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے, تو وہ جواب آج کے انٹرویو میں مجھے ملے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو سفر نامہ خود اپنا لکھوا رہی ہیں. میری اوقات نہیں ہے. میرے مائنڈ میں کچھ سوال آئے, میں نے کچھ سوال کیے, لوگوں سے ڈھونڈ رہا تھا اتنے دنوں سے. جب نہیں ملے مجھے کافی تگ و دو کے بعد, تو میں نے ان سے رجوع کیا, اور ان سے جب سے رجوع کیا تب سے وہ سوالوں کے جواب آ رہے میرے پاس, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں لوگوں کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ جب لوگ آتے ہیں یہاں حاضری کے لیے تو کیا ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے صاحب بزرگ جو ہیں, جن کا مزار ہے کوئی بھی ہو, چاہے وہ عبداللہ شاہ غازی سرکار کا ہے یا لال شہباز قلندر, یا لوگ ایسا کیا کرتے ہیں جو انہیں یہاں نہیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو بڑے صاحب, آپ جس مقصد کے لیے آ رہے ہو نا, اتنی بڑی دارگاہ میں آپ آ رہے ہو, اتنے بڑے سمجھو کہ ایک روحانیت کے پیروں کے پیر کے پاس آ رہے ہو, اور بڑی عقیدت سے آؤ, اپنا سلام کرو, دعا کرو, افطار کرو, نماز پڑھتے نماز پڑھو, پڑھ کے اپنے عقیدت سے اتر جائے. لوگ ادھر ادھر تصویریں بناتے ہیں, وہ شور شرابہ کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے یہ گارڈن میں آ گئے, یہ شادی ہال میں آ گئے.
یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. سر جی آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ خیر کرے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حیاتی دے رب العالمین. آپ کے چینل کی توبت سے اگر یہ کہیں تک بات جاتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شکریہ انشاءاللہ. تو یہ تھے حاجی آصف اور یہ تھے حاجی آصف جنہوں نے اپنی آپ بیتی بتائی اور یہاں کے وہ راز کھول دیے اپنی باتوں کے اندر. جو عقل رکھتا ہوگا وہ اس کو ضرور پرکھے گا, جانے گا اور اپنی زندگی میں وہ اپلائی کرے گا اور بہت ساری چیزوں سے وہ بچ جائے گا جو ہم عام زندگی میں وہ کر رہا ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے یہاں تک کے لیے اجازت دیں کہ یہ میں نے عبداللہ شاہ غازی سرکار کی جو ظاہریت کے بعد کی چیزیں ہیں ان پہ میں ڈسکس کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا اور میں نے آپ کے لیے وہ چیزیں ایکسپلور کی جو عام لوگ نہیں جانتے یا آپ لوگ بھی نہیں جانتے, جو میرے ویڈیو کے توسط سے آپ تک پہنچی. اسے ضرور ریسرچ کریں, جانیں, پرکھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے جو میری معلومات ہے وہ کتنی درست ہیں اور کہاں تک میری ریسرچ ہے, تاکہ آئندہ میرے چینل کو فالو کر سکیں, لائک کر سکیں اور شیئر کر سکیں. السلام علیکم یا علی مدد.